اقتدار جو تھے ان کے تانے بانے زمان پارک اور بنی گالہ تک جاتے تھے. وہ زہر آلود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو نیریٹو یا ٹرینڈ اور لائنز دی جاتی تھی اور جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پروموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا. آپ سب نے بھی دیکھا کہ کیسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. سیاست کے میدان میں سیاسی افق پہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ جڑی اپنی جو قربانیاں یا خدمات ہیں ان کے ذریعے عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے سوشل میڈیا سیل بنا کے قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی اور جس دیدہ دلیری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ اے ڈی پی کا جو فنڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر کے قومی مورچے جو تھے جو یکجہتی کی علامت تھے ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ استحکام پاکستان پارٹی ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ قومی خزانے میں جو نقب زنی ہوئی جس نے نہ صرف اس قوم کے خون پسینے کے ٹیکس پیئر کے پبلک فنڈ کے اندر ہیرا پھیری کی بلکہ اس پیسے کا غلط استعمال ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری، شہداء کی بے حرمتی اور ان اداروں کو جن کو پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کا نشان سمجھا جاتا ہے ان کو زمین بوس کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی. میں میڈیا کے توسط سے کے پی کی جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے باور کروانا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو گٹھ جوڑ بے نقاب کیا اور جس طرح آپ نے ان افراد کے چہروں سے نقاب ہٹایا جو آج بھی قوم کو رول آف لا کا درس دیتے ہیں، جو آج بھی قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائس کیا. آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی. یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. یہاں پہ کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا. اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے اس کو پبلک کر کے یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں
वो इस हवाले से मीडिया से तमाम हकायक जो इंशाल्लाह सारे चैनल्स पे हम दे चुके हैं, मजीद देंगे कि ये होशरबा इंकशाफात और इंफॉर्मेशन इंडिकेट करती है इस मुल्क के साथ सियासत के नाम पे क्या खिलवाड़ होता रहा। इस मुल्क के अंदर दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, जो दूसरों को हमेशा फिंगर पॉइंटिंग से उंगली उठा उठा के हम जैसे लोगों को बंद कमरे में ब्रीफिंग दे दे के ये साबित करने में मसरूफ रहा कि ये सारे गलत थे, ये डाकू और चोर थे, और मैं जो है इनके इलाज मालजे के लिए एक राहबर बन के सामने आया हूँ। आज पूरी कौम ने देखा कि जिसको हमने रहबर चुना वो राहजन बन के किस तरह अपनी जाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। इसकी तहकीकात जो हुई है उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पे मीडिया तक मुकम्मल हकायक के साथ आनी चाहिए, और जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके इसकी रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। जी का इस तहकाम बाग